दैट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ सेवरिंग, लेकिन उसको देखना चाहिए ताकि वो मोमेंट रीविजिट हो। कितने हमारे पास ऐसे रिसर्चेस हैं कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने कोई एल्बम खोल ली, एल्बम खोल के अपनी तस्वीर देखने लग गए पुराने, तो दे रियलाइज कि हमने इतना अच्छा टाइम साथ गुजारा है, नॉट एवरीथिंग इज़ बैड, यानी देखो ये भी तो अच्छा टाइम हमने साथ गुजारा हुआ है। दैट इज़ कॉल्ड सेवरिंग द मोमेंट। आज की जनरेशन सेवर नहीं करती, फील नहीं करती, नोट डाउन नहीं करती, फ़ौरन भूल जाते, एक अच्छा वाक़या हुआ फ़ौरन भूल गए। तो इसलिए सेरेनिटी लीड्स टू सेवरिंग द मोमेंट। जो बंदा सुकून चाहता है उसमें सेवरिंग द मोमेंट आ जाएगी, वो फिर ठहराव आ जाएगा उसमें, वो फिर नोट डाउन करेगा कि यार ये तो अच्छा मोमेंट था, आई शुड एंजॉय इट। खाना खा के सेवर किया करें, लोग खाना खाते हुए सेवरिंग नहीं करते, फील किया करें कितना मज़े का लुक्मा है। लिटरली जूस पीते हुए फील किया करें कितना मज़े का जूस है, यानी वो मिठास, वो फल खाते हुए सेवरिंग द मोमेंट। याद ही नहीं होता सेवरिंग बिकॉज वी आर यूजिंग स्मार्टफोन वाइल ईटिंग, ठीक है, तो वो नो सेवरिंग इज इन्वॉल्व। इंटरेस्ट लीड्स टू एक्सप्लोरिंग। रिसर्च है, जिन बच्चों में आप इंटरेस्ट भरते हैं, इंटरेस्ट नहीं मारते, उनका क्यूरियोसिटी नहीं मारते, जैसे नील डिग्रासे टाइसन एक फिजिसिस्ट है, उसने अपना एक वाक़या सुनाया, कहता है कि मैं सड़क पे जा रहा था तो रास्ते में बारिश होकर हटी थी, तो एक छोटा सा खड्डा था रोड पे, उसमें पानी जो है वो जमा हुआ था, तो एक मदर थी, उसका छोटा बच्चा साथ था, तो बच्चा जो है ना वो जंप मारना चाह रहा था उसके अंदर, यानी वो जो उछल के फिर पानी स्प्लैश होता है, उसने एक बार ये किया तो मदर ने उसे बहुत बुरा डांटा कि ये क्या किया तुमने, कपड़े अपने गंदे कर लिए। तो कहता मुझे बड़ा हुआ कि काश ये इसे ना डांटती, काश ये इसे ना रोकती। बहरहाल कभी कभी मदर्स रोकती, इसमें कोई हर्ज नहीं है, उनकी कोई रीज़न होगी रोकने की, लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि बच्चों में इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को नहीं रोकना चाहिए। जैसे कार्ल सेगन बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था, उसने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा मैं एक स्कूल में गया, पहले किंडरगार्टन क्लास में गया, इतने सवालात थे उन बच्चों के, वाई द स्काई इज़ ब्लू, वाई द प्लांट इज़ ग्रीन, ठीक है, वाई द सन इज़ बिग, हाउ डज अर्थ मूव, सवाल ही सवाल। कहता मैं इतना खुश हुआ। फिर कहता मैं 12th ग्रेड में गया, हाई स्कूल, डेड zombies, नो क्वेश्चन। तो कहता समथिंग हैपेंड बिटवीन दीज 12 ईयर, व्हाट हैपेंड, उनकी क्यूरियोसिटी मारी गई है, उनके सवाल दबाए गए हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, एजुकेशन सिस्टम क्या करता है हमारे साथ। एनीवे, इंटरेस्ट लीड्स टू एक्सप्लोर। आपने अपने बच्चे को एक्सप्लोरर बनाना है, इंटरेस्ट बिल्ड करें उसके अंदर। होप लीड्स टू यर्निंग फॉर पॉजिटिव। देखिए जो बंदा होप को प्रैक्टिस करेगा, होप एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, आप होप को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ना समझें। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि जिसका कोई सर पैर नहीं है, बस एक हवाई बात है, उम्मीद करो उम्मीद करो। उम्मीद एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताता हूँ उम्मीद में दो चीज़ें आती हैं। आप कभी होप को साइंटिफिक सर्च करें गूगल पे जाके, होप की साइंटिफिक डेफिनेशन, तो उसमें एक एजेंसी थिंकिंग है और पाथवे थिंकिंग है, ठीक है, ये दो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इनसे मुराद क्या है? एजेंसी थिंकिंग है कि यू राइट डाउन व्हाट यू कैन डू टू कम आउट ऑफ अ सिचुएशन। होप का तकाजा ये है कि आप बहुत बुरे फंसे हुए किसी सिचुएशन में, तो एजेंसी थिंकिंग ये है कि सारी एजेंसीज लिखें कि मैं इस सिचुएशन से निकल कैसे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल दुआ करके, फॉर एग्जांपल अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के, फॉर एग्जांपल किसी की मदद पकड़ के, फॉर एग्जांपल गुनाह छोड़ के, फॉर एग्जांपल हराम को तर्क करके, फॉर एग्जांपल जो है हिजरत करके। कई मौके अल्लाह ने दिए। एजेंसी थिंकिंग बहुत है अगर आप सोचें। कुरान में तो यहाँ तक आता है कि फ़रिश्ते उन लोगों की जब रूह निकाल रहे होंगे जो अमल नहीं कर सके दीन पे, तो फरिश्ते उनसे सवाल करेंगे कि तुम हिजरत नहीं कर सकते थे, अल्लाह की इतनी बड़ी थी अर्थ, तो तुमने क्यों नहीं हिजरत की। कुरान तो प्रमोट करता है एजेंसी थिंकिंग को कि डू समथिंग टू चेंज योर सिचुएशन। ये मिसाल है, एक्सट्रीम देना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसको अप्लाई ना फ़ौरन कोई कर ले। अगर किसी की मैरिज बहुत 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 टॉक्सिक है, मैंने 4 बार बहुत इसलिए कहा है कि इसको एम ही अप्लाई ना कर लेना, एक्सट्रीम 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 सिचुएशन है, तो क़यामत वाले दिन सवाल होगा कि तुम्हें वे आउट दिया था, तुमने क्यों नहीं अडॉप्ट किया, तुम्हें तवक्कल की उम्मीद दिलाई थी अल्लाह ने सूरह तलाक में, व्हाई डिडंट यू अडॉप्ट इट। तो एजेंसी थिंकिंग इज़ पार्ट ऑफ होप कि डू समथिंग, राइट डाउन व्हाट आई कैन डू।
اور پاتھ وے تھنکنگ کیا ہے؟ پاتھ وے تھنکنگ ہے کہ اب پاتھ وے کیا ہے، کر میں یہ سکتا ہوں، اب اس کا پاتھ وے کیا ہے، کرنا کیسے ہے۔ تو ہوپ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے، ہوپ کو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اور اسلامک ہوپ یہی ہے کہ رائٹ ڈاؤن تم کیا کیا کر سکتے ہو اور اس کے بعد وہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ اوکے، ہوپ، جو بندہ ہوپ پریکٹس کرتا ہے اس میں پازیٹیو چینج کی تڑپ آ جاتی ہے، ہر چیز میں پھر وہ پازیٹیو چینج آتا ہے۔ یہ ایک پریکٹس کر کے دیکھیں آپ۔ پرائڈ لیڈس ٹو ڈریمنگ بگ، اسی طرح امیوزمنٹ لیڈس ٹو شیئرڈ لافٹر ان سائڈ۔ جو بندہ امیوز ہوتا ہے بہت زیادہ، امیوزمنٹ کو سیور کرتا ہے، وہ بندہ دوسروں کو بھی امیوز کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ایک پیارا انسان بن جاتا ہے۔ انسپریشن، جو اٹ اسپائرز یو ٹو ایکسیلنس، جو بندہ انسپریشن کا قائل ہوتا ہے، انسپائر ہوتا ہے، وہ بڑا کرتا ہے نا، کچھ بڑے بڑے کام وہ کرتا ہے، وہ پھر ان لوگوں کی بایوگرافیز پڑھے گا جنہوں نے انسپائر کیا ہیومینٹی کو، وہ پھر خود کچھ ایکسیلنس کی طرف جائے گا اور الٹیمیٹلی لوگوں کو انسپائر کر کے زندگی گزارے گا۔ all leads to accommodating the new، یہ سائنٹیفک کانسیپٹ ہے کہ ہر پازیٹیو ایموشن لیڈس ٹو سم ایکشن، لیڈس ٹو سم ہیبٹ، اور سبحان اللہ لو لیڈس ٹو ایوری تھنگ۔ ریسرچ ہے کہ لو لیڈس ٹو آل دیز اسکلز، پلے، کریٹو گیونگ، سیورنگ اینڈ انٹیگریٹنگ، یرننگ فار پازیٹیو چینج، ایکسپلورنگ، ڈریمنگ بگ، ایوری تھنگ۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے حاوی ایموشن ان کی تھرو آؤٹ لائف میں کیا ہے؟ لو، لو فار ہیومینٹی، لو فار صحابہ، لو فار فیملی اینڈ لو فار اللہ۔ اور ہمارا پلس پوائنٹ یہ ہے لو فار اللہ۔ جو مرضی ہو جائے لو فار اللہ نہیں گرنا چاہیے، جو مرضی ہو جائے لو فار اللہ نہیں رکنا چاہیے، جو مرضی ہو۔ آپ انبیاء کے الفاظ تو دیکھیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، حضرت زکریا کہہ رہے ہیں جنہوں نے کوئی 1000 بار تو اولاد کی دعا کی ہوگی بڑھاپے تک، 1000 بار کیا، 1,00,000 بار کی ہوگی، اس کے باوجود اللہ سے اتنی محبت ہے کہ نہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا۔ کہا اے میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تجھ سے دعا کر کے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اتنا لو ابراہیم علیہ السلام کا، کہتے ہیں کہ مجھے کھلانے والا اللہ ہے، مجھے پلانے والا اللہ ہے، وہی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ اور پھر کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ پازیٹیو چیزوں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ۔ بیماری کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اپنی طرف، حالانکہ اللہ کی طرف سے بھی، لیکن اتنی محبت ہے کہ اللہ کے ادب میں کمی نہ آئے۔ جیسے ایک باپ سے اتنی محبت بچہ کرتا ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو جملہ نہ بولے۔ کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے کون شفا دیتا ہے؟ شفا کی نسبت اللہ، بیماری کی نسبت اپنے آپ سے۔ یہ ہوتی ہے محبت اللہ سے۔ حضرت ہاجرہ اتنی محبت، حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے، خاموش ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آج کوئی ایسے ہسبینڈ کرے تو کیا ہوگا، چھوڑ کے چلے گئے، خاموش ہیں، بول ہی نہیں رہے، بول ہی نہیں رہے۔ حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہیں بتائیں تو صحیح ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ خاموش۔ حضرت ہاجرہ عقل مند تھی، سمجھ گئی، کہتی اللہ کا حکم ہے؟ کہا نعم، دیٹس اٹ، دیٹس آل ہی سیڈ، یس۔ حضرت ہاجرہ چپ ہو گئے، قبول ہے۔ اتنی محبت، اتنی محبت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے واقعے کے بعد کتنا دکھی تھے، کتنا دکھی تھے۔ اللہ سے کہا اے اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں جو میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ ساری باتیں کر کے کہا او مائی لارڈ اف یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز۔ اے اللہ جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز۔ ابھی میں جوہر آباد گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ہمارے ہوسٹ انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنے گاؤں کا، تھوڑا سا آپ کو واقعہ عجیب لگے گا لیکن آئی ول ایکسپلین۔ کہتے کہ ہمارے گاؤں میں سیلاب آیا جب فلڈ آیا ہوا تھا نا، 2021 کی بات ہے، آئی تھنک 22 کی بات۔ کہتے ہمارے سارے پنچایت لگی، لوگ بڑے پریشان بیٹھے، کی کریے، پنجابی میں سنا رہے تھے کیا کریں، تباہی بڑی مچ گئی، یہ وہ۔ کہتے ایک بابا جی بیٹھے تھے فل سویگ کے ساتھ، ایک بزرگ، بابوں کا بڑا سویگ ہوتا ہے۔ کہتے ایک دم اٹھے، پنجابی کہتے وہ کملے ہوں، وہ پاگلوں، جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے اسی ڈب کے مرن گے انہوں راضی کرن واسطے۔ اللہ اکبر۔ کہتے کیا ہو گیا، اگر رب نے مارنا ہے ہمیں ڈبو کے تو مریں گے ڈوب کے۔ کہتے سب اس کا منہ دیکھیں کہ یہ اس نے کیا جملہ کہہ دیا بابے نے۔ کہتے کچھ دن بعد فلڈ ٹل گیا۔ اللہ اکبر۔ عجیب و غریب پازیٹیوٹی، عجیب چیزیں ہونے لگ گئیں، یعنی ساری چیزیں حل ہونے لگ گئیں۔ تو دیکھیں یہ محبت کا تقاضا ہے، آلدو جملہ اس کا بڑا ایکسٹریم تھا بزرگ کا، لیکن یو نیور نو اللہ کو کیا جملہ پسند آ جائے، ٹھیک ہے۔
اور کئی واقعات ہیں، بے اولادی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، کہہ دیتے ہیں اللہ اگر تیری یہی رضا ہے تو ٹھیک ہے، اور پھر ہو جاتی ہے، جب وہ مان لیتے ہیں تب ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ مان ہی نہیں رہا، کانسٹنٹ لڑ رہا ہے، انکانشیسلی لڑ رہا ہے اللہ سے، لڑائی لگائی ہوئی ہے، شکایت لگائی ہوئی ہے ہی نہیں ایکسیپٹنس، ہے ہی نہیں ایکسیپٹنس، ہے ہی نہیں، تو پھر کیسے جو ہے یہ حل ہوگا؟ ابو بکر صدیق کے پاس ان کی بیٹی آئیں آسمہ بنت ابی بکر، حضرت آسمہ کی کبھی آپ لائف پڑھ لیں، آپ روتے رہیں گے، گھنٹوں روتے رہیں گے، ان کی سٹرگل سن کے، ان کی مشکلات سن کے، بلائنڈ ہو گئی تھی رو رو کے غم میں، لیکن اپنے بیٹے کو عبداللہ بن زبیر کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا، آپ پڑھیں تاریخ جا کے، کہ ان کا سر لٹکایا گیا چوک میں عبداللہ بن زبیر کا۔ تو جب بیٹے کی لاش کا پتہ لگا، انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی، بیٹے کی لاش کا پتہ لگا تو اتنے توکل والے انہوں نے الفاظ کہے، یعنی امیجن بھی نہیں کوئی کر سکتا ماں اس طرح کے سٹرونگ الفاظ کہے گی کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ رب کی اگر یہی رضا تھی تو ہم راضی ہیں۔ تو یہ وہ کریکٹرز تھے دیکھیں جن کا جنت میں سٹیٹس ہے، جو اللہ کے کلوز ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز ہوں گے۔ کلوزنس ایسے ہی نہیں مل جائے گی اس ٹائم پہ، وہ پورا کرائٹیریا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تو لو فار اللہ، لو فار ہیومینٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت تھی ہیومینٹی سے۔ اب دیکھیں ہسبینڈ وائف ون ون مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں، لو والے مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ آئی لو ہر، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی لو ہم، ٹھیک ہے، اولاد کے بارے میں لو مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں، ون ون مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں تو بہت سی چیزیں حل ہو سکتی ہیں، یہ سارے پازیٹیو سکلز ہمیں مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لو از این ایکسیلنٹ ایموشن، اسی لیے اسٹارٹ فرام لو آف اللہ۔ میں آپ کو کیوں نماز کا پورا ٹاپک کروایا؟ کیونکہ جتنا محبت اللہ سے نماز میں قائم ہو سکتی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ لو پریکٹیکل ایکشن سے قائم ہوتا ہے، یہ باقی سب باتیں ہیں الفاظی، اللہ سے مجھے بہت محبت ہے، کوئی محبت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ اللہ سے اگر محبت ہے تو آپ نماز کے لیے اٹھیں گے، ہو ہی نہیں سکتا آپ نماز کے لیے نہ اٹھیں۔ بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کہنا مانا جاتا ہے، باقی سب لفظی ہے، باقی سب ذہن کا دھوکہ ہے، سخت الفاظ ہیں لیکن دیٹ از دا ٹروتھ، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو نماز میں لو بلڈ کرنے کا، لو بلڈ کریں اللہ کے ساتھ، اتنا شکر گزار ہو جائیں کہ دیکھیں حضرت یونس کی دعا پیک آف شکر گزاری ہے۔ آپ انگلش میں کہیں اور اردو میں کہیں کہ اللہ میں ہی ظالم ہوں، آپ کی کوئی آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے، آپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، ساری مسٹیکس میری ہیں اللہ، سارے ڈیسیجنز غلط میرے ہیں، ساری کوتاہیاں میری ہیں، میری نالائکی ہے، میری نالائکی کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔